ہمارا جو موقف ہے، جو پرو ایرانین سٹانس ہے پاکستانی حکومت کا، اس سے امریکہ ناراض نہیں ہوگا؟ دیکھیے، ہمارا جو ایک اصولی موقف ہے وہ اس حد تک شاید امریکہ کو بھی احساس ہے کہ پاکستان کی ایران کے ساتھ ایک نہ صرف یہ کہ جیسے میں نے کہا تاریخی رشتہ ہے، بلکہ ہم باؤنڈری شیئر کرتے ہیں، اور پھر ہمارے ملک کے اندر ایک معقول تعداد اہل تشیع آبادی کی بھی ہے جن کی ہمدردی ایران کی قیادت کے ساتھ ہے، اور پاکستان میں اس کا آپ نے رد عمل بھی دیکھا کہ لوگوں میں ہے۔ تو پاکستان کی اپنی فالٹ لائنز ہیں، پاکستان کے اپنے خطے کے امپیریٹیوز ہیں، جس میں ہماری اپنی جو مفادات ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ہم ایک بہت بیلنس رکھیں پالیسی کے اندر، اور اسی ایک اصولی موقف کے اوپر ہم نے سیکیورٹی کونسل میں بھی اپنا موقف لیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ طول نہ پکڑے، چونکہ اس کے طول پکڑنے سے اس خطے میں بہت زیادہ مزید پیچیدگی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ پاکستان اس کے بعد بھی بورڈ آف پیس کا ممبر رہے گا؟ دیکھیے، بورڈ آف پیس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے، وہاں پر جو 7 اہم ترین مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم شامل ہوئے ہیں۔ اور یہ کوشش کیوں کی گئی؟ دیکھیے، اسرائیل نے کس سفاکی کے ساتھ غزہ کے اوپر 2 سال یا جو بھی عرصہ تھا حملہ کیا، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی تھی، حتیٰ یہ کہ سیکیورٹی کونسل بے بس، اقوام متحدہ بے بس، تمام اسلامی ممالک جن کی 2 ارب کی تعداد ہے وہ بھی ایک ایسے ملک کے آگے بے بس تھے جس کی صرف 1 کروڑ کی آبادی ہے۔ تو پھر اس اسرائیل کی چابی کس کے پاس ہے؟ وہ چابی صرف ایک امریکہ کے پاس ہے، وہ امریکہ کی بات سنتا ہے۔ تو یہ تمام اسلامی ممالک نے، جو 7 بڑے ممالک ہیں، ان میں سعودی عرب ہے، اس میں قطر ہے، اس میں ترکی ہے، اس میں انڈونیشیا ہے، یہ سب وہ ملک ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے بڑے متحدہ عرب امارات ہیں، ہمارے بڑے تاریخی تعلقات ہیں اور گہرے تعلقات ہیں اور اقتصادی تعلقات ہیں۔ اب کیا پاکستان اپنے تمام برادر اسلامی ممالک سے تنہا ایک سائٹ پہ کھڑا ہو جاتا اور اس اجتماعی کوشش میں شامل نہ ہوتا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ غزہ کے اندر جاری جو ایک خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں ان کو رکوایا جائے؟ اگر ہم شامل نہ ہوتے تو ہمارے مخالفین ہم پر یہ تنقید کرتے کہ دیکھیے ان کی تو یہ اوقات ہے کہ انہیں کسی نے پوچھا نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان 7 ملکوں کے ساتھ ایک 8واں ملک بن کے ایک مؤثر اسلامی ممالک کا بلاک بنے ہیں تو اس بورڈ آف پیس میں یہ 8 ملک کوئی ایک کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اور یہ ایک اپنی آواز اٹھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سے نکل آئیں تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک غیر مؤثر ہو جائیں گے، ایک فورم جہاں پر آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ امریکہ کی پالیسی پر اثر انداز ہوں، امریکہ کی قیادت کے ساتھ انگیج کر کے، چونکہ اس کی ایک حیثیت ہے اس وقت دنیا میں سپر پاور کے طور پہ، اور خاص طور پہ پیلسٹائن اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے اس کی ریلیونس ہے۔ تو کیا ہمیں کسی ایسی کوشش میں شریک ہونا چاہیے کہ جس میں ہم کم از کم ایک کاؤنٹر نیریٹو دے سکیں امریکہ کو، یا ہمیں سارا امریکہ اٹھا کے اسرائیل کی جھولی میں جیسے پہلے ہی ہے وہ پھینک کر تو ایک سائڈ پہ بائی اسٹینڈر بن جانا چاہیے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ جلسے جلوسوں کی باتیں پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا تھا، تو اب جس طریقے سے وہ ایک جارح کے طور پر اور ایک شفاق انسان کے طور پر سامنے آئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنی اس پالیسی کو کنٹینیو کرے گا اگلے سال کے لیے؟ دیکھیے، جو پاکستان نے اس وقت موقف لیا وہ اس وقت کے حالات کے تحت تھا، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان پاکستان پر جب حملہ آور ہوا تو اس کی وہی منشا تھی، اس کا وہی ارادہ تھا جو اسرائیل کا ایران کے اوپر حملہ کرنے کا تھا۔ جس نیت کے ساتھ اسرائیل ایران پہ حملہ آور ہوا اسی نیت کے ساتھ بھارت پاکستان پہ حملہ آور ہوا۔ لیکن الحمدللہ ہماری افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں اور پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں اس کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ جو شاید وہ کئی صدیوں تک یاد رکھیں گے، اور آج بھی وہ زخم جو ہیں ان کا دھواں ادھر سے اٹھتا ہے ان کے سینے سے۔ تو پاکستان کے لیے یہ چیز جو ہے ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر
امریکہ کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں یا جو دنیا میں اس کے اب ایک نیا تشخص بنا ہے، اس میں اس پوری صورتحال کا ایک بڑا عمل دخل تھا کہ جس نے پاکستان کو ایک نیا اس خطے میں طاقت کے مرکز کے طور پر ریکگنائز کرایا. اور اس وقت اگر آپ حالات دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام اپنے لیڈرز کو، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق تھے، چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے، چاہے ہمارے وہ ایٹمی سائنسدان تھے جنہوں نے اس میں گراں قدر خدمات دیں اور ہمارے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا. اور آج یہ ہماری جو ایک دفاعی صلاحیت ہے وہی ہماری اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مضبوط طاقت ہے، جس کی وجہ سے بہت سی ہمارے دشمن ہماری طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. میرا نہیں خیال. دیکھیے، ایران کی صورتحال اور تھی، پاکستان کی صورتحال ہے. پاکستان نے مارکہ حق میں ثابت کیا ہے کہ جو ہمارے پاس دفاعی صلاحیت ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اور جو ہماری ایک ایٹمی صلاحیت ہے، یہ کوئی جارحیت کے لیے نہیں ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ تلوار نہیں ہے، یہ ڈھال ہے. ہم نے اس کو اس لیے بنایا کہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں. اور اگر کوئی پاکستان کی طرف ایسی کوشش کرے گا جیسے پہلے بھارت نے کی تھی، تو اس کو وہی جواب ملے گا جو مارکہ حق میں بھارت کو ملا تھا. تو پاکستان الحمدللہ ایک مضبوط دفاعی صلاحیت کا حامل ملک ہے. ہماری مسلح افواج بھی بڑی ہارڈ اینڈ ہے. پچھلے 20 سال سے یہ جنگ و جدل میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، اور یہ ان کی اپنی جو پروفیشنل ایک صلاحیت ہے. میں سمجھتا ہوں اس خطے میں اس پائے کی کسی فوج کے پاس صلاحیت نہیں ہے، چونکہ یہ بھی ایک ہارڈنڈ فوج ہے، بڑی اپنے اس جنگ میں مسلسل دہشت گردی سے نبرد آزما رہی ہے. پھر ہماری جو ٹیکنالوجی کی صلاحیت ہے، ایئر فورس کی صلاحیت ہے، وہ بھی ہم نے دنیا کو دکھائی ہے. تو پاکستان پر کوئی میلی نظر ڈالنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پھر سب کوئی ڈبونا ہے، تو پھر اگر ہم ڈوبیں گے تو پھر باقی بھی سب ڈوبیں گے. اقتصادی لحاظ سے کن کن مدات میں پاکستان پہ دباؤ آئے گا یہ مڈل ایسٹ کی صورتحال سے؟ دیکھیے، سب سے پہلا دباؤ تو ہمارے اوپر تیل کی قیمتوں کا آئے گا، چونکہ ہماری جو تیل کی ضروریات ہیں ہم زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تیل کی قیمتوں کا تعین 2 ہفتوں کی بجائے ہفتہ وار بنیاد پہ کریں گے، چونکہ بہت تیزی کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلکچویشن ہو رہی ہے. اور ہم ابھی بالکل ریکور کیے ہیں ایک بہت نازک صورتحال سے، تو ہمارے پاس اتنا کوشن نہیں ہے کہ ہم ان شاکس کو ایبزارب کر سکیں. اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ضرور یہ کہوں گا کہ دیکھیے، جب ایسے موقع آتے ہیں تو جو ذمہ دار قومیں ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتی ہیں. اور اس وقت جب کہ پوری دنیا میں ایک توانائی کا بحران ہے، اور ہمارے خطے میں خاص طور پہ ایک شدت سے بحران ہے، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی توانائی کی بچت میں کیا حصہ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ گاڑی پر 3 ٹرپس دن میں کرتے ہیں تو 2 ٹرپس کر دیں. اگر آپ کوئی ایسی غیر ضروری اپنی گاڑی میں جا کر پیٹرول ڈال کے گھومتے پھرتے ہیں، وہ ذرا 1 مہینہ رک جائیں، حالات بہتر ہو لینے دیں، تاکہ ہمارے ریزروز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں استحکام کے ساتھ لے کے چلیں. اگر آپ اکیلے ہی گاڑی پہ جاتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے پولنگ شروع کر دیں. امریکہ میں تو یہ عام بات ہے کہ وہاں پر لوگ دفتر جو ہیں وہ پول کر کے جاتے ہیں، اور جو اکیلا گاڑی چلائے اس کی ٹول زیادہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ جو دینا پڑتا ہے ہائی وے ٹیکس. تو اس طرح کے ہمیں خود ایک ذمہ داری کے طور پہ، اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان تمام چیزوں سے خود کو ہم زیادہ سے زیادہ شیلڈ کریں. لیکن میرے نزدیک جو سب سے زیادہ ہمارا ولنریبلٹی ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر دنیا میں توانائی کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں تو اس سے ہم یقیناً متاثر ہوں گے. اگر جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو اس سے پھر آپ کا خسارہ بھی بڑھتا ہے، اور ہمارے پاس اتنی کوشن نہیں ہے کہ ہم سبسڈی دے سکیں. تو ہمیں بھی بین الاقوامی قیمتوں کے ساتھ اپنی قیمتوں کو ٹیگ کر کے اوپر لے جانا پڑے گا، جس کا یقیناً عام آدمی پر بھی بوجھ پڑ سکتا ہے. اس سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ سکتی ہے. تو یہ وہ خدشات ہیں، لیکن اس کا یہی علاج ہے کہ ہم
سب بحیثیت ذمہ دار شہری ان چالیں، ہم سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، یہ نہیں ہے اب آج کی دنیا میں ہر شخص باخبر ہے، کوئی ایک دیہات میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ بھی اتنا ہی باخبر ہے جتنا کوئی شہر کے اندر ہے. تو یہ دنیا میں جو جنگ لگی ہے، اس خطے میں جو بدامنی ہے، توانائی کے اندر عالمی سطح پر جو قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، اس میں ہماری قومی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ یہی ہونی چاہیے کہ ہم تیل کی بچت کریں، اپنی کنزمپشن کو کم سے کم رکھیں اور غیر ضروری تصرف جو ہے اس سے پرہیز کریں. تو اس طرح ہم پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کے پاس ذخائر کتنے ہیں، اور جو سعودی عرب والا آپشن ہے وہ اس کی کامیابی کا کتنا امکان؟ جی اس وقت تک ہمارے پاس الحمدللہ میرا خیال ہے 30 دن سے زیادہ کے ذخائر ہیں، اور سعودی عرب سے ہماری لیڈرشپ مصروف ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی کامیاب بات چیت ہوئی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کے مشرقی ساحل سے تیل کی سپلائی تھی اس کو ہم ان کے ویسٹ کوسٹ سے اس کو ٹرانسفر کر لیں، تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہو جائے گی. کوئی ابھی ایسا پینک کی بات نہیں ہے کہ کوئی لوگ بھرنا شروع کر دیں کنستر تیل کے، اس سے بلکہ ہم ملک کے اندر ایک بلا وجہ کا بحران پیدا کر سکتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. تو ہمیں تسلی رکھنی چاہیے، ملک کے اندر ابھی ذخائر ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہماری یہ مجبوری ہوگی کہ جو بین الاقوامی قیمتیں ہیں ان کے ساتھ ہمیں ٹیگ کرنا پڑے گا. جتنی قیمت عالمی منڈی میں تیل کی بڑھے گی، ہمیں ملک کے اندر بھی تیل کو اسی طرح بڑھانا پڑے گا، چونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنا کوشن نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر سبسڈی دیں.